یہ کہا جاتا ہے کہ جو چیز جتنی چھوٹی ہو اتنی ہی ہلکی ہوتی ہے. But Mr. Chairman, it is a reality that the coffins of children are the heaviest to pick up. جناب چیئرمین، آج جب میں یہاں پہ کھڑا ہوں تو میں اپنے آپ کو اس بات میں شامل کرتے ہوئے اس شیملیس مسلم دنیا سے یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ وہ وقت کب آئے گا کہ جب سو کالڈ مسلم امہ اپریشن اور سپریشن کے خلاف پریکٹیکل انداز میں کھڑی ہوگی؟ کیا ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا پڑے گا جناب چیئرمین جب فلسطین کے بچوں کے کفن ختم ہو جائیں گے اور ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں بچے گا؟ کیا مسلم امہ اس دن کا انتظار کر رہی ہے جناب چیئرمین؟ کیا انہوں نے اس بات کو نہیں دیکھا؟ The trauma, Mr. Chairman, that those children have witnessed of 11 days of relentless bombing by the Israeli imperialists, and the psychological trauma, Mr. Chairman, that those children have undergone. Janab Chairman, the Muslim world, and in particular the Muslim leadership, stood as silent spectators as a generation of Palestinians has been lost. یہ پوری نئی نسل فلسطین کی ایک ٹرامیٹائزڈ نسل بن کے ابھرے گی جناب چیئرمین. اور اس کے اوپر جناب چیئرمین، امریکہ سے ہم یہ یاترا سنتے آتے ہیں کہ اسرائیل نے تو صرف اپنا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، سیلف ڈیفense کو استعمال کیا ہے. کیا جناب چیئرمین میس مرڈر آف سویلینز، چلڈرن، the sick and the underprivileged, is this the new doctrine of self-defense that Washington and Biden want the world to hear and know of? جناب چیئرمین، یہ چوتھی مرتبہ ہے کہ فلسطین کے عوام کا قتل عام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور اس سے پہلے جناب چیئرمین میں یہ سوچتا تھا کہ شاید اسرائیل کا قبضہ غازہ کے اوپر ہے. لیکن جناب چیئرمین، پچھلے دنوں کے واقعات سے مجھے یہ بات باور ہو گئی ہے کہ اسرائیل کا قبضہ مسلم ممالک کے اوپر ہے اور غازہ کے اوپر نہیں ہے جناب چیئرمین. جس طریقے سے غازہ کے لوگوں نے، غازہ کی خواتین نے، غازہ کے بچوں نے، غازہ کے مردوں نے جس طریقے سے بمباری کا نہتے ہاتھوں مقابلہ کیا، that puts to shame, Mr. Chairman, the leaders of the Muslim Ummah. جناب چیئرمین،
ایک وقت وہ تھا جب مسلم امہ کے اندر لیڈرشپ فیصل کے ہاتھ میں تھی، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں تھی، بومدین اور نیاصر کے ہاتھ میں تھی، سکارنو کے ہاتھ میں تھی. اور ہم نے دیکھا کہ جب اسلامک سمٹ ہوئی اور فتح کو ریکگنیشن ملی، لیکن اس کے بعد جناب چیئرمین آخر میں وائنڈنگ اپ سپیچ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا that the army of Pakistan is the army of the Muslim world, and this army will march into Jerusalem and free Jerusalem. لیکن جناب چیئرمین ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد اس لیڈرشپ کو ایک ایک کر کے امریکی سامراج اور امریکی سامراج کے رجت پسند پٹھوؤں نے اس لیڈرشپ کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا، تاکہ ایک نئی پود ٹوڈیوں کی، ایک پود جو امریکی انٹرسٹ کو مسلم امہ کا انٹرسٹ سمجھتے ہو، اس نئی لیڈرشپ کو جنم دیا گیا. جناب چیئرمین اس پورے واقعے کے اندر جناب چیئرمین او آئی سی کہاں تھی؟ اس پورے واقعے کے اندر جناب چیئرمین عرب لیگ کدھر تھی؟ اس پورے واقعے کے اندر جناب چیئرمین مسلم امہ اور خاص طور پہ عرب کنٹریز کی لیڈرشپ کہاں پہ تھی؟ اگر کسی نے گانٹلٹ اٹھایا جناب چیئرمین تو وہ چند ایشیائی ملک تھے، ماں سوائے قطر کے. باقی تمام کے تمام اپنے مفادات کو امریکہ سے جو وابستہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ چھپ کے بیٹھ گئے. جناب چیئرمین وہ مسلم ممالک جنہوں نے ایبراہیم اکارڈ کے تحت حال ہی میں اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بنائے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا نیا اثر و رسوخ اپنے بلیوڈز کے اوپر استعمال کرتے اور فلسطین کے اندر خون ریزی کو روکتے، لیکن ان کو اللہ نے اس بات کی توفیق نہیں دی. جناب چیئرمین the Muslim Ummah should have used its collective economic power to place sanctions on Israel and have stopped the killing of innocent children. But this also, Mr. Chairman, did not happen. And then I am ashamed when I say this, Mr. Chairman, that where was the 41 Muslim army, 41 Muslim countries army? The least that they could have done, the very least that they could have done was to have provided air cover to Gaza when the people and the children and the women were being massacred under Israeli attack and bombs. But the army never came. The people waited, but the trumpet never sounded. But when will the trumpet sound, Mr. Chairman? Surely it was not created to protect the vested interest of the elite of the Muslim Ummah. If the people of the Muslim Ummah cannot be benefited by this army of the so-called 41 Muslim countries, then we want no part of that army, Mr. Chairman. Mr. Chairman, until recently, یہاں پہ بات ہو رہی تھی پاکستان کے اندر
ایک کوشش ہو رہی تھی کہ اسرائیل کو ریکگنائز کیا جائے، اور اس ضمن میں جو مخصوص تھنک ٹینکس ہیں، ان تھنک ٹینکس کے اندر، ان کے جریدوں کے اندر آرٹیکلز لکھے جا رہے تھے، اور ان آرٹیکلز کی سمت یہ تھی کہ اگر پاکستان نے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا، اگر پاکستان ابراہیم اکارڈ سے باہر رہ گیا تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ آج ان تھنک ٹینکس کو اس بات پہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کے عوام اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک بیت المقدس سے اسرائیلی فوجوں کو نہیں باہر نکالا جاتا، and until and unless Jerusalem is not declared as the capital of a free Palestine, Mr. Chairman. یہ بات واضح ہے جناب چیئرمین۔ اب جناب چیئرمین، what is the way forward؟ میرے نقطۂ نظر میں the way forward is, Mr. Chairman, to build up the destroyed civilian infrastructure. اور اس کے اندر جو اسلامک بینکس ہیں اور جو اسلامک ممالک ہیں، اگر آپ جنگ میں ان کی مدد نہیں کر سکے تو امن میں تو آپ ان کی مدد کریں۔ اگر آپ جنگ میں ان کی مدد نہیں کر سکے، اگر آپ ان کے لاشوں کو کندھا نہیں دے سکے تو کم سے کم ان کی ریکنسٹرکشن میں تو آپ مدد دیں۔ فوری طور پہ ایک مسلم فنڈ قائم کیا جائے جس کے ذریعے سے نمبر 1 the rebuilding of hospitals and adequate psychiatric and trauma centers کو کرنا چاہیے۔ نمبر 2 rebuilding of roads and electric lines. Number 3 restoring power and water supply. Number 5 Israel should be told that the blockade of Gaza has to end so that those who have been seriously injured and have no hospitals in Gaza because the hospitals have been razed to the ground by Israeli bombardment, they can be taken to hospitals across the border. A collective, as I said, rehabilitation fund. What needs to be done in the way forward, Mr. Chairman, on the political side is, number 1, the Muslim world should impose an economic sanctions on Israel immediately. Number 2, ban all Israeli tourists or all Israelis holding passports to enter any Muslim country. Number 3, suspension of diplomatic ties. Number 4, اور اس کا تعلق ہم سے ہے، Pakistan should not allow, Mr. Chairman, America for the use of Pakistan's airspace or Pakistan's ground facilities for its troop withdrawal in Afghanistan, because the United States was as much an aggressor on the people of Palestine as was Israel. Number 5, Mr. Chairman, an international mechanism to prevent such circumstances from happening again. And number 6, Mr. Chairman, the army of 41
Muslim countries should be placed at the disposal of the Palestinian Authority. Mr. Chairman, most important, सबसे ज्यादा अहमियत इस बात की है कि फलस्तीनी यक आवाज होके अपनी जिद्दोजहद को आगे बढ़ाएं और इस यक आवाज के लिए इजरायली एक्सपेंशनिज्म के लिए को रोकने के लिए मैं समझता हूं कि उनके डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन फतह को और हमास को अपने डिफरेंसेस सिंक करके फलस्तीन की आजादी के लिए अपनी जिद्दोजहद को मुश्तरका बना के आगे ले जाना चाहिए। और आखिर में जनाब चेयरमैन, मैं ये समझता हूं कि आजादी भीख में नहीं मिलती जनाब चेयरमैन। You cannot expect to be free, to break the chains of oppression and suppression, to stop Israeli expansionism. You cannot expect the United States, the European Union, or the running dogs of American imperialism to give freedom or to give practicality to the to the two-state theory. The two-state theory can only find its practicality, Mr. Chairman, in an intifada. And in the end, I would like to say from the floor of this House कि पाकिस्तान के अवाम फलस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के अवाम support the intifada because the intifada is the only way that Palestine will be free and Jerusalem will be its capital. Thank you, Mr.